آپ نے بھی ایک بات کی کہ ہو سکتا ہے وہ شخص اس سے ملاقات میں ہو, ملتا ہو, تو اسی کو بیسس بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج بھی کچھ ہڈن تنظیمیں جیسے فری میسنز الومناٹی کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ملاقاتیں کرتے ہیں دجال سے. ہو سکتا ہے ایجنڈا بھی لیتے ہوں, کسی جزیرے میں قید ہے, ابھی اسے آنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن جس طرح کے حالات بن رہے ہیں اسپیشلی ویسٹرن سویلائزیشن کو دیکھا جائے تو 911 کے بعد وہ پھر سارے ریلیشن کرتے ہیں کہ میں آپ کو جیسے بتاتا ہوں ان کے دلائل, سارے لوگوں کے میں دلائل سامنے رکھتا ہوں کہ 911 کے بعد ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا. وہ کہتے ہیں کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث میں بھی ہے کہ وہ فتنہ جو ہے وہ عربز کو اسپیشلی اپنی گھیر میں لے لے گا, اس میں بہت قتل و غارت ہوگی, اس میں اٹیک کیا جائے گا مسلم لینڈز پہ, اور اس میں یمن, شام اور عراق یہ 3 علاقے خاص طور پہ یہاں خانہ جنگی ہوگی, یہاں پہ سینکشنز لگائی جائیں گی. وہ ساری حدیث ریلیٹ کر کے پھر یہ کہ دجال کے 3 سال آنے سے پہلے قحط سالی ہوگی. پھر یہ بھی وہ حدیث لاتے ہیں کہ 6 سال پہلے ایک بہت بڑی وار ہوگی, آرمگیڈون ہوگی. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو 2001 کے بعد ابھی تک کا دور چل رہا ہے یہ پری دجالک ایک آپ کہہ لیں دور ہے. اب اس کا صرف فزیکل آنا رہ گیا. پھر وہ اس میں سائنٹیفک جو آج کل ہم فینومیناز دیکھ رہے ہیں, جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میٹاورس جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ورچوئل ریالٹی وہ لگا لیتے ہیں اور پھر انسان اپنا ایک پوری دنیا کریٹ کر سکتا ہے اس میں یہاں تک ہم نے سنا ہے, جو بالکل صحیح بات ہے, کہ انسان کے موت کو ڈیفیٹ کر دے گا. وہ ایسے کہ کسی بھی انسان کی کانشیسنیس ریکارڈ ہو رہی ہے ایک کمپیوٹر پروگرام میں یا ایک چپ میں, جب وہ انسان مرے گا تو سمپلی وہ چپ اس کے ذہن سے نکال کے کمپیوٹر پروگرام اس کو کاپی کرے گا, بالکل وہی انسان, اسی کی آواز کا انسان میٹاورس میں کریٹ ہو جائے گا, کھڑا ہو کے آ جائے گا. تو ان شارٹ وہ مرا نہیں ہے, بس اس کی باڈی ڈس انٹیگریٹ کی ہے, لیکن وہ پورا کا پورا انسان, اس کے ماں باپ یا جو بھی وہ ہیں مرے ہیں, وہ میٹاورس میں ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہی فتنہ دجال کے نشانیاں ہیں جو حدیث میں بتائی گئی ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا. پھر یہ کہ وہ ایسے ایسے میریکلز دکھائے گا جیسے لوگ حیران ہو جائیں گے. اس کے ہاتھ میں رزق ہوگا, جدھر جائے گا قحط سالی لے آئے گا, جدھر جائے گا وہ جو ہے رزق دے دے گا لوگوں کو, اس کے ہاتھ میں جنت ہوگا, دوزخ. تو لوگ اس کو نا ماڈرن چیزوں سے ریلیٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. تو کیا یہ اپروچ ٹھیک ہے, اس کی کتنی حد تک اجازت ہے, اور ہمیں کیا غور و فکر واقعی کرنا چاہیے ان حالات کو سامنے رکھتے, تاکہ ہم خود بھی وارن ہوں, اپنی جنریشن کو بھی وارن کر سکیں کہ دیکھو فتنہ تو تمہارے سامنے ہے, موومنٹس, ازمز اور سکزمز کتنے چل رہے ہیں, اور ہماری بچیاں غلط سائٹ پہ جا رہی ہیں, LGBTQ آج آپ دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں اصل میں نا آپ اگر اس کو جیسے آپ نے کہا پری دجالک دور اگر اس کو ہم کہہ دیے جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا. میرے خیال ہے یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے صحیح کہ دجال کے لیے پورا ماحول تیار ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اس کے لیے پورا ایک سرکمسٹانسز کریٹ کیے جا رہے ہیں, اور جب یہ پوری طرح دھوکے کا دور بن جائے گا اور ہر چیز کے اندر دھوکہ آ جائے گا تو پھر دجال بھی آ جائے گا. ابھی تک یہ اس کے لیے تیار نہیں ہوا. اچھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی ماڈرن چیزوں کو آپ ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں, یہ کسی حد تک ریلیٹ ہو سکتی ہیں. اچھا. کیونکہ ہر چیز کے اندر دھوکہ ہے, اور خاص طور پہ میڈیا اور یہ جو AI جو ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جس میں آپ خاص طور پہ میٹاورس کا جو کانسیپٹ آپ نے بتایا, دیکھیں یہ زندہ کرنا تو نہیں ہے. صحیح. زندہ کرنے کے بارے میں تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ شیطان, وہ جو دجال ہے وہ بالکل زندہ انسانوں کو زندہ کرے گا, اور جیتے جاگتے انسان نظر آئیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا جب وہ انسان کو قتل کرنا چاہے گا, وہ قتل ہی نہیں ہوگا. یعنی ایک وقت میں وہ بندے کو قتل کرے گا, زندہ کرے گا, قتل کرے گا, زندہ کرے گا, یہ اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوگی. صحیح. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو پھر اس کے بعد یہ اختیار ختم ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی حیت چینج ہو جائے گی, یا اس کے اندر یہ میٹاورس تو بالکل ایک آپ چپ ڈال کے آپ صرف اور اس کی میموری جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو جو روبوٹ ٹائپ کوئی چیز ساتھ لگانی پڑے گی, اس کو جو جسم دینا ہے آپ نے وہ تو کوئی اور دینا ہے, اور وہ کوئی آرٹیفیشل کوئی چیز دینی ہے, ایسا نہیں ہے. لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی چپ سے چیزیں نکال کر دھوکے کے لیے, دجالیت کے استعمال کے لیے استعمال کرنا یہ بالکل ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے. AI جو ہے
اس سے بڑا یعنی جو اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی جس مقام پر پہنچ چکی ہے، اب آپ کی ہی تصویر، آپ کی ہی ویڈیو، آپ کی ہی آواز، اس پہ ایک نئی بالکل جو ہے نا وہ آڈیو بنائی جا سکتی ہے، اور آڈیو کریٹ کی جا سکتی ہے، آواز بھی آپ کی ہوگی، تصویر بھی آپ کی ہوگی، اور آپ ہی تقریر کر رہے ہوں گے، لیکن وہ گفتگو اصل میں آپ کی نہیں ہوگی، تو یہ کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ میری بھی تقریر ہو، آپ کی بھی تقریر ہو، لیکن اس سے جو چیز ثابت کی جا رہی ہے وہ ہمارے ہی نظریے کے خلاف ہو، ہماری ہی باتوں کے خلاف ہو، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس سے بڑا دھوکہ اور کیا ہوگا؟ اس طرح سے چیزیں جو ہیں آہستہ آہستہ میرا خیال ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اہل ایمان کے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس سارے اس کو دجالیت کا دور کہنا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بالکل ٹھیک، لیکن یہ کہنا کہ بس یہ دجال کے لیے بس دجال آیا ہی چاہتا ہے، یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم احادیث میں جو قرب قیامت کے واقعات ہیں ان کو اگر ہم ترتیب سے دیکھیں اور ایک سیکوینس اس کا قائم کرنے کی کوشش کریں، ویسے تو یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ چھوٹی نشانیاں ہیں چاہے وہ بڑی نشانیاں ہیں، اس کے بارے میں یہ اصل میں نصیحت کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ ان کو کوئی تعین کریں اس کا اور اس کی اپلیکیشن کر کے آپ کوئی اس میں سے کوئی چیز نکالیں، ایسا نہیں ہوتا کہ مکانی طور پر بھی اور زمانی طور پر آپ ان کو اپلائی کر کے کوئی تعین کلی کریں، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اس سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن میں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ جتنی بھی نشانیاں ہیں اصل میں نصیحت حاصل کرنے کی، اور وہ یہ کہ قیامت کے آنے سے پہلے آپ ان نشانیوں سے، ان کی وجہ سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اب دیکھیں، جب بڑی نشانیاں آنی ہیں، دجال سے پہلے امام مہدی نے آنا ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ امام مہدی پہلے، دجال پہلے آ جائے اور امام مہدی بعد میں آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا امام مہدی کے ظہور میں جتنی چیزیں انٹرنیشنل سیناریو کے بارے میں یا عربوں کے حوالے سے یا مسلمانوں کے اوورال حوالے سے جو بتائی گئی ہیں، اس کے حوالے سے ماحول تیار ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ امت مسلمہ کے پاس قیادت کا فقدان ہوگا، کوئی ان کا لیڈر نہیں ہوگا، امت مسلمہ کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں۔